ایسے قصے بیان کرنا جو جھوٹ پر مبنی ہوں، یا ایسے قبیح لطائف بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، یا ایسے الفاظ زبان سے نکالنا جس میں شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی ہو، یا ایسے الفاظ کفریہ قسم کے الفاظ زبان سے نکالنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افسوس ہے اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ افسوس ہے اس شخص پر، افسوس ہے اس شخص پر۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں اور قبیح قسم کی لطائف بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دل لگی کے طور پر، خوش طبعی کے طور پر ایسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں جو کفری ہوتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین بھی ہوتی ہے۔ ایسے قصے اور کہانیاں بیان نہیں کرنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہم اس حدیث کے ضد میں آ جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا ہے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ شمار ہو جائے گا اگر ہم اس کے بعد بھی کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی مذاق جس میں ظرافت اور خوش طبعی کے اسباب ہو، اس کا سننا بھی جائز ہے، سنانا بھی جائز ہے۔ اگر ہم مذاق کریں بھی تو شریعت کے اصولوں کے مطابق، چاہے شریعت کے کسی حکم کی توہین نہ ہو، اس میں کفری الفاظ نہ ہوں اور اس میں جھوٹ نہ ہو، تو اس کا سننا بھی جائز ہے، سنانا بھی جائز ہے۔ اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طرح کے علماء لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہ خوش طبعی کے طور پر اپنے بیانات میں ایسے مذاق کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو بالکل جھوٹ پر مبنی مذاق ہوں، قصے ہوں، لطیفے ہوں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو۔